آج میں حاضر خدمت ہوں ایک بڑی دلچسپ خبروں کے ساتھ۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 12 روز کی تاخیر کے بعد اپنی جو انتخابی فہرست ہے یا فارم ہے وہ ویب سائٹ پر جو ڈالے تھے، آج ان پر شدید تنقید کا سامنا ہوا صارفین کی طرف سے جو سوشل میڈیا پر تھے، اور عام عوام نے بھی دیکھا کہ ان میں بہت زیادہ رد و بدل جو تھا وہ کیا گیا تھا۔ اور آج شدید رد عمل آیا۔ اس کے بعد آج الیکشن کمیشن نے وہ جو فارم تھے وہ فارم 45 وہ ویب سائٹ سے ہٹا دیے۔ اسی کے ساتھ ہی پلٹاٹ جو ہے اس نے ایک اپنی جائزہ رپورٹ پیش کی ہے، جس میں انہوں نے حالیہ جو الیکشن تھے ان کو 2018 کے الیکشن سے بھی ناقص قرار دیا اور بہت زیادہ خامیوں کی نشاندہی کی، جس میں نگران حکومت کی جانبداری کا بھی بالخصوص انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد آج کی جو دوسری بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور اس کا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا۔ مرکز و محور یہ تھا کہ 9 مئی کی جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف جو ہے انہوں نے کارروائی کا عندیہ دیا تھا۔ آج عمران خان صاحب نے جو جیل میں میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے بھی اس مطالبے کی توثیق کر دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی کے جتنے ذمہ داران لوگ ہیں ان کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے، لیکن یہ کارروائی آزاد عدالتی تحقیقاتی انکوائری کے بعد جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو آج جو کل اعلامیہ جاری ہوا پاک فوج کی طرف سے، آج عمران خان صاحب نے بھی اس کی تائید کر دی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بالکل کوئی بھی کیس ہے اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو ملزمان ہیں اگر دونوں فریقین اس بات پر متفق ہیں تو بالکل ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسلز کی جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا اس کے حوالے سے بھی ایک بڑی پیش رفت ہوئی کہ آج پشاور ہائی کورٹ نے وہ جو مخصوص نشستیں تھیں اس کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا، اور جتنے اراکین تھے ان کو حلف اٹھانے سے روک دیا، اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن کو کل جو ہے اپنی رپورٹ کو جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی پشاور ہائی کورٹ نے ایک 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے جس پر یہ کل سماعت ہوگی۔ آج ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کیس آیا سپریم کورٹ میں، جو بھٹو ریفرنس تھا اس کے حوالے سے بھی آج بڑی ایک پیش رفت ہوئی، اور پھانسی کے 44 سال بعد سپریم کورٹ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ بھٹو کا جو ٹرائل تھا وہ فیئر نہیں تھا۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے جو عدالتی فیصلے ہیں ان کا اگر تعین بعد میں ہو، سزا پہلے ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اس پر بلاول بھٹو تھے، جب انہوں کو یہ فیصلہ سنایا گیا تو بلاول بھٹو عدالت کے کمرے کے اندر ابدیدہ ہو گئے، اور انہوں نے اس فیصلے کو تاریخی قرار دیا۔ وہاں پر موجود پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن تھے انہوں نے نعرے بازی بھی کی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان تھے ان کا بھی موقف آیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا عمران خان کے ساتھ بھی 50 سال کے بعد فیئر ٹرائل کا فیصلہ کیا جائے گا؟ تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ جو بروقت فیصلے ہیں عدالتوں کو وہ کرنے چاہیے اور صحیح فیصلے کرنے چاہیے، بے شک ان میں تاخیر ہو لیکن فیصلے جو ہے وہ بالکل غیر جانبدارانہ اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ یہی وقت اور حالات کا جو ہے وہ تقاضا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج پنجاب کی 18 اور پختونخوا کی 15 رکنی کابینہ نے بھی جو ہے وہ حلف اٹھا لیا ہے، اور پنجاب میں جو ذکر کروں گا کہ کل جو ہم نے بتایا تھا کہ ان میں ارشد ایوب، شکیل احمد، فضل حکیم خان، محمد عدنان، عاقب اللہ، محمد سجاد، مینا خان، فضل شکور، نذیر احمد عباسی، پختون یار، آفتاب عالم، خلیق الرحمان، سید قاسم علی شاہ، فیصل خان ترکی اور محمد ظاہر شاہ تورو نے آج جو ہے وہ حلف اٹھا لیا ہے۔ ابھی خیبر پختونخوا کے جو وزراء ہیں ان کے محکموں کا اعلان ہونا باقی ہے۔ ہم نے کل بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے جو ایبٹ آباد کی 2 بڑی پسماندہ حلقے ہیں ان کے جو منتخب ایم پی ہیں ان میں سے جو ہے منسٹری ان کو ملنی چاہیے، تو نذیر عباسی صاحب کو جو ہے وہ منسٹری کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ اب ان کو منسٹری ابھی تو ملی نہیں لیکن وزیر وہ بن گئے ہیں۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہوگا کہ ان کو ایک اچھی وزارت دی جائے تاکہ ہم نذیر عباسی صاحب جو ہیں وہ اپنے اس جو ان کا پہلے مشترکہ حلقہ تھا اور اب جو وہ الگ الگ حلقے ہو گئے ہیں اس میں وہ جو بہت زیادہ محرومیاں ہیں، بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں لوگ، ان کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت انہی پر ہیں، کے پی کے گورنمنٹ اور جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان پر۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے
کہ عوام کی وہ توقعات جو ہے وہ پوری ہوں. آج چونکہ میرا تھوڑا سا گلا بھی خراب تھا، میں صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر پا رہا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا. کل تک کے لیے اجازت دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم.